بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ملیشیا کی کافی ساری ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کا شیئر کرنی ہے، اور بارڈر کے اوپر کیا صورتحال ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ ملیشیا نہیں آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ وایا تھائی لینڈ یا وایا سنگاپور ملیشیا انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار اگر ہمارے پاس ویزا جو ہے وہ سنگاپور کا ہے، یا ہمارے پاس ویزا جو ہے وہ تھائی لینڈ کا ہے، تو ہم ملیشیا کا ویزا لے کے انٹر ہو جائیں پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر. اس ٹائم کے اوپر ملیشینس کو بہت سارے چیلنجز ہیں، انر چیلنجز بھی ہیں، آؤٹر چیلنجز بھی ہیں، اور ملیشینز اس ٹائم کے اوپر بالکل جس کو آپ کہہ لیں کہ زیرو ٹالرنس ہے ان کی، کہ ہم نے ویزا جو ہے وہ ان 3 ممالک کے لوگوں کو فی الحال نہیں گرانٹ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مل نہیں رہا ہے، مل رہا ہے، لیکن انٹریاں بہت مشکل ہو رہی ہیں لوگوں کی، انٹریز بارڈر کے اوپر بہت مشکل. اگر آپ کے پاس تھائی لینڈ کا ویزا ہے، یا آپ کے پاس سنگاپور کا ویزا ہے، یا آپ کے پاس انڈونیشیا کا ویزا ہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم ملیشیا انٹر ہو جائیں پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر، انڈین پاسپورٹ کے اوپر، یا اس کا بنگلہ دیش پاسپورٹ کے اوپر، تو تھوڑا سا مشکل آپ کو آ سکتا ہے، کیونکہ اس ٹائم کے اوپر جو امیگریشن ہے وہ ان 3 پاسپورٹ سے لوگوں کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں کیسز کے اوپر روک رہی ہے. اور اگر آپ کو پاکستان کا FIA نہیں بھی روکتا سنگاپور جانے سے، نہیں بھی روکتا تھائی لینڈ جانے سے، لیکن آپ کو بارڈر کے اوپر ضرور روکا جائے گا اگر آپ ملیشیا انٹر ہونا چاہ رہے ہیں. ملیشینز جو ہیں وہ اس ٹائم کے اوپر بہت ساری تبدیلیاں کر رہے ہیں. ان کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ امیگریشن کے اوپر بہت سارے رولز بنا رہی ہے. دوسری طرف اگر وہ بہت سارے کمپنیز کو فائن کر رہی ہے، اور بہت ساری کمپنیز کو جو ہے وہ انہوں نے $5 لاکھ کا تقریباً 400 کمپنیوں کے اوپر فائن ہوا ہے، اور ان کو وارننگز ایشو کی گئی ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی تمام چیزیں ٹھیک نہ کی تو ان کو پرماننٹ بھی بین کیا جا سکتا ہے، اور گورنمنٹ اپنی لسٹ سے بھی نکال دے گی اس کو. پھر آپ کسی نہ فارنر کو بلا سکتے ہیں، نہ آپ کو لوکل اتھارٹی ہائر کر سکتے ہیں. تو ملیشینز اپنی جیسے جیسے امیگریشن کی پالیسیاں تبدیل کر رہا ہے، ویسا لیبر لا کو بھی تبدیل کر رہا ہے، اور لیبر لا کے ساتھ ساتھ بہت ساری سختیاں بھی کر رہا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی کنسرن اسکل نہیں ہے، کوئی ایسی اسکل جس کا ملیشیا میں بہت ڈیمانڈ ہے، ہم اسکلس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بناتے ہیں، ہم اسکلس کے اوپر بہت ساری بات ہم نے کی ہے. اگر آپ کے پاس یہ تھوڑی سی بہت اسکلس اچھی نہیں ہیں، اور آپ کو اپنے کام پہ گرپ نہیں ہے، تو پھر ملیشیا فی الحال آپ کے لیے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ ملیشینز جو ہیں وہ کوٹے کے اوپر اگر بات کریں تو 2024 آنے والا ہے. جیسے 2022 کے کوٹے کے لوگوں کو 2023 میں لوگوں کو لے کے گئے ہیں، تو 2023 کا جو کوٹا ہے جو رہ جائے گا، وہ لگتا یہ ہے کہ ان میں سے بھی کافی ساروں کو سکپ کر کے 2024 میں جو ہے وہ بلایا جائے گا. لیکن اگر آپ کا ویزا اپروول سٹیج میں ہے، یا آپ کا میڈیکل ابھی تک ہو گیا اور آپ کبھی تک ٹریول نہیں کیا، آپ نے بہت سارے لوگوں نے ٹریول کر لیا، وہ ایجنٹ جن کے پاس 22 کا کوٹا تھا انہوں نے تو لوگوں کو بلا لیا ہے 23 میں بھی. اب 23 کے جو لوگ رہ گئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان کا بڑا زبردست قسم کا سین بن سکتا ہے اگر ملیشینز جو ہیں یہ اللیگل امیگرینٹس کے اوپر تھوڑا سا قابو پا لیتا ہے. کیونکہ اللیگل امیگرینٹس کی جو کھیپ پوری کی پوری ملیشیا میں انٹر ہو رہی ہے، اس کے اوپر انٹرنیشنل پریشر ملیشیا کے اوپر بہت زیادہ ہے. ملیشینز جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں، اور ملیشیا اپنے پاسپورٹ کو اسٹرانگ کر رہا ہے. اس لیے وہ رشیا چائنا کے ساتھ ان کے پہلے ہی ایگریمنٹس اچھے ہوئے ہیں. رشیا کے ساتھ UK ہے، اور یورپین کنٹریز کے لیے ویزا فری کر رہا ہے وہ. تو وہ صرف اس بیسس پہ کر رہا ہے کہ ان کو انٹرنیشنل پریشر اس کے اوپر ہے کہ آپ کے ملک سے بہت زیادہ اللیگل امیگرینٹ جو ہے یہ آسٹریلیا، کینیڈا اور UK کی طرف جاتا ہے، ڈنکی لگا کے جاتا ہے. تو اس کو اگر آپ روک لیتے ہیں تو ہم آپ کے لوگوں کو یہ فیسلٹی ویزا فری والی دے سکتے ہیں. تو ملیشینز اس ٹائم کے اوپر اپنے لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یار ہمارے لوگ جو ہیں کم سے کم ان کے لیے تو مسئلہ نہ بنے نا. تو اس لیے وہ سختی زیادہ کریں گے، اور آنے والے ٹائم میں زیادہ سختی ہوگی. تو اس لیے بارڈر کے اوپر یا ایئرپورٹ کے اوپر اگر آپ امیگریشن کلیئر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس وزٹ ویزا ہے، تو آپ کو تھوڑا سا امیگریشن کلیئر کرنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے. اب یہ کتنے ٹائم رہتا ہے، اب اس کا کوئی ایک فریم ورک نہیں ہے کہ یار کتنے ٹائم رہتا ہے. بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یار ہم لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آلریڈی ٹریول ہسٹری ہے تو ہمیں شاید جو ہے پرابلم نہیں ہوگا. تو پرابلم ہو سکتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اچھی ٹریول ہسٹری بھی ہے تو آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ ٹریول ملیشیا کرنا چاہ رہے ہیں وزٹ ویزا کے اوپر تو تھوڑے ٹائم کے اوپر رک جائیں. کیونکہ ملیشینز اس ٹائم کے اوپر آپ کو بغیر کسی چھوٹی غلطی کے اوپر بھی نا، جو شاید آپ کی نظر میں، آپ کی ایجنٹ کی نظر میں کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کو چھوٹی سے چھوٹی غلطی کے اوپر بھی آپ کو ڈپورٹ کر دے گا یا آپ کو بین کر دے گا. تو بہتر یہ ہے تھوڑا سا ٹائم رک جائیں، اپنے پاسپورٹ کو جو ہے وہ رسک پہ مت ڈالیں. اگر آپ اللیگل یا آپ کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے، آپ لیگلی ٹریول کر کے بھی آئے ہوئے ہیں تو آپ کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے، تو آپ کی جو باقی ٹریول ہسٹری بنی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو تھوڑے ٹائم کے اوپر رک جائیں، جیسے حالات نارمل ہوتے ہیں پھر آپ بے شک ٹریول کر لیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو جینون ٹریولرز ہیں، جو ٹریولنگ کرتے ہیں. اللیگل جو وہاں ملیشیا
میں یہاں پہ آ کے بیٹھ کے لیگل ہو گئے ہیں، ان کا تو کوئی حال ہی نہیں ہو، وہ تو لوگوں کی باتوں میں آ رہے ہیں، وہ ہماری باتیں بھی نہیں سن رہے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ یار اگر آپ جینون ٹریولر ہیں، اپنی ٹریول ہسٹری بنانے کے لیے کمبوڈیا، ملیشیا، سنگاپور جانا چاہ رہے ہیں تو ملیشیا کو تھوڑا سا اوائڈ کر لیں تھوڑے ٹائم کے لیے. لیکن اگر آپ نے ملیشیا کو پلان کرنا ہی ہے تو پھر آپ تھوڑے ٹائم کے بعد پلان کریں. آئی ہوپ کہ یہ والی ویڈیو آپ کو بڑی انفارمیٹیو لگی ہوگی. اور ملیشینس کی امیگریشن پالیسیاں دن بدن تبدیل ہو رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں جب ہم یہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کے بعد کیا نئی تبدیلی آتی ہے. تو جیسے سے کوئی بھی امیگریشن کی تبدیلی آئے گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. آپ میرے چینل کے اوپر پہلی دفعہ آ رہے ہیں، چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں. ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.